شوق ہے ساماں ترازے نازش ارباب عجز، شوق ہے ساماں ترازے نازش ارباب عجز، ذرہ صحرا دستگاہ ہو قطرہ دریا آشنا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جس کا مطلع رشک کہتا ہے کہ اس کا غیر سے اخلاص ہے، عقل کہتی ہے کہ وہ بے مہر کس کا آشنا، اس کا شعر نمبر 3 لے کر اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ باقی اگر احباب یہ جاننا چاہیں کہ یہ شعر اور یہ غزل کس بحر میں ہے تو وہ آپ کے سامنے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ بحر کا نام بھی ڈسپلے ہو رہا ہے اور اس کے ارکان جو ہیں وہ بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اب بلا تاخیر اس کی توضیح و تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود جو مشکل الفاظ ہیں ان پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ شوق جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ شوق جو ہے یہ عشق کے ہی معنی میں ہے، بلکہ اگر اس موضوع پر زیادہ اشعار کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عشق کی جو آخری منزل ہے، یعنی عشق سے بھی جو اگلی منزل ہے وہ شوق ہے۔ اس کے بعد ہے سامان تراز۔ تو سامان تراز کا مطلب ہے سامان لگانے والا لفظی طور پر، جس طرح سے آپ کہیں کوئی سامان ہے تو آپ اس کو لگا دیں، اس کو جو ہے بنا سنوار کر جو ہے رکھیں، لیکن مراد پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ باعث، یہ اس کا باعث ہے، یعنی یہ اس کا سامان تراز ہے، یعنی یہ سبب بنا ہے فلاں چیز کی سامان ترازی کا، یعنی اس کی وجہ سے اس شخص نے جو ہے یا اس شخص نے جو ہے اپنا سامان اس طرح سے یہاں لا رکھا ہے۔ تو سامان تراز یعنی اس کا سبب، اس کا باعث۔ نازش یہ ناز ہی سے ہے، یعنی فخر کرنا کسی بات پر۔ ارباب عجز، ارباب ویسے تو رب کی جمع ارباب ہوتی ہے، لیکن عام طور پر فارسی میں یہ صاحب یا والا کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح سے ارباب عجز، عجز والے، ٹھیک، جس طرح سے ہم کہیں ارباب عقل و دانش یعنی عقل و دانش والے، تو اسی طرح سے ارباب عجز، عجز والے۔ البتہ ارباب کا لفظ جو ہے الگ سے بھی بولا جاتا ہے، یعنی جو احباب یعنی ارباب کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے ذرہ صحرا دستگاہ ہو۔ تو ذرہ صحرا واضح ہے، دستگاہ یعنی جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہو، دوسرے لفظوں میں جہاں تک آپ کی جو ہے رسائی ہو، آپ کی وہ چیز جو ہے وہ آپ کی قدرت میں ہو، آپ کے اختیار میں ہو، وہاں تک آپ کی رسائی ہو۔ قطرہ دریا آشنا، دریا آشنا یعنی آشنائے دریا، یہ اس کو اضافت مقلوب کہتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ جس طرح سے کوئی بھی مرکب ہوتا ہے اس کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، دوسرا اس کا جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے کہا جائے آشنائے دریا، میں مثال کی بجائے یہی جو لفظ ہے اسی کو جو ہے ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آشنائے دریا کا کیا مطلب ہے؟ دریا کا آشنا، ٹھیک۔ جس طرح سے اگر کہا جائے کہ آشنائے تحریر یعنی تحریر کا آشنا، تحریر کو جاننے والا، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے آشنائے دریا یعنی دریا کا جاننے والا۔ تو اگر ہم یہاں اس کو الٹ دیں، یعنی مضاف کی جگہ مضاف الیہ کو لے آئیں اور مضاف الیہ کی جگہ مضاف کو لے جائیں، تو پھر یہ بن جائے گا دریا آشنا، یعنی آشنائے دریا کا الٹ کیا بن جائے گا؟ دریا آشنا۔ تو معنی اس کا بھی وہی ہوتا ہے کہ دریا کا جاننے والا۔ جس طرح سے آشنائے دریا، دریا کا جاننے والا، یہاں دریا آشنا، دریا کا جاننے والا۔ اور اس کو اردو کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو فق اضافت بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اردو کے اندر جس طرح سے فارسی میں فق اضافت ہوتی ہے کہ وہ جو درمیان میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں زیر ہوتی ہے اضافت کی، یا حمزہ ہوتا ہے اضافت کا، وہ نکال دیا جائے، جیسے صاحب دل، اس کو صاحب دل پڑھ لیا جائے تو اس کو فق اضافت کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اردو میں بھی فق اضافت ہوتی ہے کہ ہم درمیان میں سے کا کے کی جو ہے اس کو حذف کرتے ہیں۔ جس طرح سے دریا کا آشنا، تو ہم نے اس کو براہ راست کہہ دیا دریا آشنا۔ تو آپ اسے فق اضافت کی قبیل سے بھی جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو اضافت مقلوب کی قبیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو فارسی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر یہ اضافت مقلوب ہوگی، اور اگر ہم اس کو اردو کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ فق اضافت کی جو سمجھیں کہ قبیل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اس لفظی بحث کے بعد اب آتے ہیں اس کی معنوی تشریح یا تفہیم کی طرف۔ اور کہتا ہے کہ شوق ہے ساواں ترازے نازش ارباب عجز، یعنی جو ارباب عجز ہیں، یعنی جو بیچارے عشاق ہیں، یہ تو
تو بڑی مسکین طبیعت ہوتے ہیں، یہ تو ان میں تفخر، ان میں ناز اور ان میں تکبر اور ان میں بڑائی یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو اس کا محل ہی نہیں ہے، یہ تو ارباب عجز ہیں، ان میں تو سراپا عاجزی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان میں بھی کبھی کبھی آپ کو مستی میں ایسی چیز دکھائی دے کہ یہ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک قطرے کے ہوتے ہوئے، یعنی بظاہر یہ ایک قطرہ ہے لیکن اپنے آپ کو دریا سمجھے بیٹھیں، دریا کو جو ہے یوں سمجھیں کہ للکارنا شروع کر دیں، دریا کسی وسعت کا دعویٰ شروع کر دیں، یہ اسی طرح سے بظاہر یہ ایک ذرہ ہے لیکن کبھی کبھی کیا کرنے لگے، یہ اپنے آپ کو صحرا سمجھنا شروع کر دیں، یہ اپنے آپ کو بیابان کی طرح جو ہے وہ وسیع و عریض جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیں، بیابان کو للکارنا شروع کر دیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ چیز اگر ان میں آتی ہے، یعنی اگر ان میں یہ نازش، اگر ان میں یہ تکبر، اگر ان میں یہ تفخر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سامان تراز کیا ہے؟ شوق، عشق۔ جی ہاں، تو عشق جو ہے ان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان کو اس قسم کے دعاوی پر جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں شوق ایک ایسی قوت ہے یا عشق ایک ایسی طاقت ہے کہ جو انسان کی جو ہے کایا اس کو جو ہے وہ کلپ کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کی کایا جو ہے اس کو بدل کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی بظاہر جو ایک ذرہ ہوتا ہے لیکن وہی ذرہ جو ہے جب شوق سے آگاہ ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اسی ذرے میں جب عشق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو صحرا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ذرہ صحرا دستگاہ ہو، کہ ذرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو صحرا تک جو ہے وہ رسائی کرتا دکھائی دینے لگتا ہے۔ ذرہ سمجھتا ہے کہ یہ صحرا جو ہے یہ میری پہنچ کے اندر ہے، میری ریش کے اندر ہے، میری دستگاہ کے اندر ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ذرہ اپنے آپ کو صحرا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے قطرہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دریا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو تعلی اور یہ جو تفاخر اور یہ جو بڑائی یا عظمت کا احساس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شوق۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے لفظی طور پر بھی ذرا سمجھیں کہ شوق ہے سامان تراز، یعنی یہ جو شوق ہے، یہ جو جذبہ عشق ہے، یہی سبب ہے۔ کس بات کا سبب ہے؟ سامان تراز نازش کا سبب ہے، ارباب عجز کی نازش۔ یعنی اگر آپ اس کو باقاعدہ اردو میں سمجھنا دیکھنا چاہیں تو ارباب عجز کی نازش کا جو سبب ہے وہ صرف اور صرف شوق ہے، یا ارباب عجز کی نازش کا جو سامان تراز ہے وہ جذبہ شوق ہے۔ اب اس کی جو تفہیم ہے، اس کا جو یوں سمجھے کہ انتہائی پہلو ہے، وہ ضرور سمجھیے گا کہ جو بھی صاحب شوق ہوتا ہے، جو بھی صاحب عشق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ اپنے معشوق میں، اپنے جذبہ شوق میں بسا اوقات اس حد تک مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اس کی پوری کائنات دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کے مقابل اس کو ہر چیز جو ہے وہ ہیچ دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو مجاز میں دیکھیں، اس کے بھی دونوں پہلو ہیں، مجاز بھی اور حقیقت بھی، تو بالفرض میں اس کو مجاز میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مجاز میں اگر ہم اس کو پرکھیں، دیکھیں کہ کسی صاحب شوق پر اس کے معشوق نے جو ہے وہ التفات کی ایک نظر ڈال دی، تو اپنے آپ کو اس کائنات کا سب سے بڑا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے۔ وہ ذرہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو صحرا اور ایک قطرہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دریا جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے مقابل میں یہ جن کے پاس اتنے بڑے بڑے مکانات ہیں، اتنے بڑے بڑے پلاٹ ہیں، حویلیاں ہیں، دنیا و جہان کی نعمتیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں جس نعمت سے مستفید ہوا ہوں، میرے پاس جو دولت ہے یا جو مجھے حاصل ہوئی ہے، وہ تو ان سب کے مقابلے میں جو ہے وہ فائق ہے۔ تو یہی حال یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی صاحب عشق حقیقی ہو تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ مثلا اس کا ذہن جو ہے وہ اپنے مولا کی، اپنے رب کی عنایات کی طرف گیا۔ مثلا اس نے نماز ہی پڑھی تھوڑی دیر کے لیے، ایک مرتبہ لفظ اللہ ہی کہا، کم سے کم میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ لفظ اللہ ہی اس کی زبان سے جو ہے وہ نکلا، تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگا کہ یہ کتنی بڑی توفیق ہے جو مالک نے مجھے دی ہے۔ وہ اللہ کے جو رب العالمین ہے، وہ اللہ کے جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر یہ سارے سمندر اور پھر اتنے ہی اور سمندر میری باتیں لکھنے لگیں
اور میری باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میری باتیں کم نہ ہوں گی۔ تو اس اللہ نے جو ہے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق دی ہے، تو میں کتنا بڑا ہوں، میرا مرتبہ، میرا مقام جو ہے کتنا بڑا ہے کہ یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جس طرح سے چاند جو ہے جب وہ سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے تو چمکنے لگتا ہے، تو وہ اس سے مستنیر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ جو ہے اس سیاہ ٹکڑے کو جو ہے وہ کسی بھی حسین صورت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں۔ تو جب یہ سوچ اور یہ فکر کسی بھی صاحب شوق میں اترتی ہے اور اس کی روح کا حصہ بنتی ہے، تو وہ واقعی جو ہے اپنے آپ کو پھر ذرہ جو ہے ہوتے ہوئے صحرا دستگاہ سمجھنے لگتا ہے، قطرہ ہوتے ہوئے دریا آشنا جو ہے وہ جاننے لگتا ہے۔ یعنی ذرہ ہوتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دستگاہ کے اندر، میری قدرت کے اندر، میری رسائی کے اندر صحرا ہے، اور قطرہ ہوتے ہوئے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری دریا کے ساتھ دوستی ہے، میری قطروں کے ساتھ دوستی نہیں، میری تو دریا کے ساتھ دوستی ہے، میں تو میری جو ہے آشنائی وہ تو دریا کے ساتھ ہے، یعنی میں قطرہ نہیں، میں تو دریا ہوں۔ الغرض اس طرح سے یہ انسان کی فکر پر یہ چیزیں جو ہیں، یہ جذبہ شوق جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہر پہلو سے اس شعر کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور نیز فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔